لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن العظيم والحديث قدوة وإماما وبالصديق وبالفاروق وبذي النورين وبالمرتضى أئمة وخلفاء بالترتيب حقا وبأبي حنيفة رحمه الله تعالى عليه مذهبا ومسلكا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ابو بکر ہم چکابہ عمر در دوافع عثمان آب زمزم علی حج اکبر است. میرے نہایت قابل احترام بزرگوں دوستوں علماء کرام، 4 جنوری 2011 4:11 4 جنوری 2011 4:11 ملک پاکستان جب سے پاکستان وجود میں آیا، آزاد ہوا، میرے نزدیک اس سے کوئی بڑا عظیم دن کوئی نہیں. وہ عظیم دن کہ اس ملک پاکستان کی پاک سرزمین کو گستاخ رسول سے پاک کرنے والے ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کارنامہ سر انجام دیا جو ملک پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ 4 جنوری 2011 اور ہر جو ہے نا 4:11 ہے، خاص طور پر اتنی خوشی ہمیں عید پر نہیں ہوئی جتنی خوشی اس دن اور اس ٹائم پر ہوئی. سبحان اللہ. اور ہر سال ہوتی ہے. ہم تو خصوصی طور پر اپنے مسجد میں بھی ہم کہتے ہیں کہ خصوصی دعا ہوگی 4:11 کیونکہ 4:11 یہ وہ گھڑی ہے جس گھڑی اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کرو گے انشاءاللہ قبول ہوگی. اتنی مبارک گھڑی. تو ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ 2011 4 جنوری 4:11 سے پہلے وہ ایسے شخص تھے جس کو دوسری گلی والے بھی جانتے نہیں تھے، اپنے محلے سارے محلے والے بھی شاید جانتے نہ ہو، لیکن یہ ایسا کارنامہ کیا 2011 کو 4:11 کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح مقبول ہوئے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی زبان پر ممتاز حسین قادری. یہ ایگو ذرا بند کر دیں، ہو سکتا ہے یہ ایگو چل رہی ہے، ہوگی. شکریہ. تو 2011 کے بعد 4 جنوری کے بعد کون نہیں جانتا ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے حالانکہ قتل کرنا اس سے تھوڑی شہرت ہوتی ہے. جاوید اقبال آپ کے شہر لاہور کا گزرا ہے کوئی 20 سال پہلے تقریباً، ہم اتنے چھوٹے تھے پڑھتے تھے. تو جاوید اقبال نام سنا ہے؟ جاوید اقبال 100 سے بھی زیادہ بچوں کا قاتل. ملک ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک کو واصل جہنم کیا، ایک قتل کیا. اگر دیکھا جائے قتل کیا تو اس نے تو 100 سے زیادہ قتل کیے، اس کو یہ مقام ملا؟ قتل کرنے سے مقام نہیں ملتا،
گستاخ رسول کو واصل جہنم کرنے سے مقام ملتا ہے. صرف قتل کرنا کافی نہیں ہے. گستاخ رسول کو واصل جہنم کرو پھر دیکھو مقام کیسے ملتا ہے. سبحان اللہ. من سب نبی فاقتلوه، سب نبی فاقتلوه، من سب نبی فاقتلوه، من سب نبی فاقتلوه. گستاخ رسول کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، گستاخ رسول کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت. زندہ باد، زندہ باد. اس وقت بھی جب انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا تو لوگ پریشان تھے علماء کہ یہ جناب گستاخ رسول ہے نہیں ہے، انہوں نے اچھا کام کیا ہے یا نہیں، قانون کو ہاتھ میں لینا چاہیے تھا یا نہیں لینا چاہیے تھا. اس وقت بھی اگر دھنگے کی چوٹ پر اور سینہ تان کر جس نے کہا تھا بالکل صحیح کیا، گستاخ رسول کی یہی سزا ہونی چاہیے، وہ ہستی حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ. سبحان اللہ. اسی وجہ سے تو ممتاز قادری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے مرید ہیں، ہمارے مرید ہیں. خدا کا خوف کرو، مرید ہیں تو نام بھی لیا کریں نا، نام بھی لیا کریں. ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں مرید ہیں، لیکن ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ سے بندہ پوچھے کہ حضور آپ جب بھی خط لکھتے ہیں تو اپنے پیر صاحب کے نام خط نہیں لکھتے، کسی اور عالم کے نام خط نہیں لکھتے. حضور ہمیں بتائے تو صحیح، جب بھی آپ کا خط ہوا تو حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کے نام ہی لکھا ہے. سمجھ آئی؟ تو انہوں نے بھی جواباً یہی فرمایا کہ مجھے اگر خیرت عطا کی تو حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ. یہ جرت، یہ سارا جذبہ، یہ جو کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں میں عشق رسول کا جذبہ ہے، یہ سارا فیضان حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ. سبحان اللہ. تو اس وقت بھی لوگ کر رہے تھے. جب شہادت ہوئی نا تو اس کے بعد میں نام نہیں لینا چاہتا، بڑے سنی ہیں اور ایک ادارہ بھی چلانے والے ہیں. تو اس کے بعد ہم نے ریلی نکالی تو جب ناصر باغ پہنچے وہاں پر اس شخص نے تقریر کی. اس کا لگاؤ ہے نون لیگ کی طرف، سمجھ آئے، سنی ہے. پہلے حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہ آتے تھے جلسوں میں. تو اس نے تقریر کی. کیا تقریر کی کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ چلو پھانسی نہ دیتے، کم از کم پھانسی نہ دیتے، عمر قید کی سزا سنا دیتے، عمر قید کی سزا سنا دیتے. عاشق رسول، گستاخ رسول کو واصل جہنم جس نے کیا ہے اس کی سزا عمر قید ہو سکتی ہے؟ ایک سیکنڈ بھی نہیں. وہ تو اسلام کا ہیرو ہے. تو جب اس بندے نے یہ تقریر کی تو فوراً حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں دیکھا اس کا بڑا ادارہ ہے، اس کا نام ہے، یہ فلاں ہے، یہ تو پکے سنی ہے. حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ میں وہاں موجود تھا. آپ نے فرمایا اس کو فوراً گاڑی سے اتارو. سمجھے؟ وہ جو گاڑی تھی اوپر وہ مزدہ، اس کے اوپر کھڑے ہو کر وہ تقریر کر رہے. تو حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ عالم دین ہے، یہ کہتا ہے کہ جناب پھانسی کی سزا نہ دے تو عمر قید کی سزا سنا دیتے. ظاہری بات ہے نون لیگ کی حکومت تھی، ان کی بات تو کرنی تھی نا. انہوں نے فوراً کہا اس کو اتارو، اور اس کے بعد کبھی اس کو جناب اپنے جلوس میں، جلسے میں، ریلی میں شریک نہیں کیا. یہ ہے غیرت ایمانی کہ یہ بھی نہیں دیکھا یہ تو ہمارا سنی بھائی، یہ تو سنی عالم ہے. نہیں، جو شریعت کے خلاف ہوگا اور خاص طور پر ناموس رسالت کا غدار ہوگا، ختم نبوت کا غدار ہوگا، وہ سگا بھائی بھی ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. یہی تو صحابہ کا عقیدہ، ساری زندگی یہی تقریریں کرتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد گرامی کو چپیڑ ماری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے ماموں کو قتل کیا. یہ ہم بیان کرتے ہیں. صحابہ نے اپنے بھائیوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے والدین کی پرواہ نہیں کی، ساری زندگی یہی تقریریں کرتے ہیں. لیکن جب اپنے باپ کی باری آئے، اپنے رشتہ داروں کی باری آئی، تو پر ہم کہتے ہیں نہیں، باپ کی بڑی عزت ہے.
باپ کی بڑی عزت ہے. تو باپ کی عزت کس وجہ سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے. تو ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی سزا نہیں، وہ تو اسلام کے ہیرو ہیں. اور اسی سال جو ہے نا جب ہم پڑھ رہے تھے دورہ حدیث میں تو مقالہ ہے، تو اس میں ایک موضوع تھا، اس کا عنوان تھا ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ قاتل یا ہیرو. اس پر میں نے پھر مقالہ لکھا. حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ نے پھر جو ہے نا یہ مشورے بھی دی، یہ کتاب ہے، یہ دیکھا ہے. وہ پھر پورا میرا مقالہ لکھا جس میں ہم نے کیا ثابت کرنا ہے، وہ تو ہے ہی اسلام کے ہیرو، وہ تو ہے ہی اسلام کے ہیرو. اور اس وقت ایک مجدد نام نہاد مجدد وہ کہتا تھا کہ جنازے فیصلہ کر لیں گے، اور اس نے سب سے پہلے ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کو قاتل کہا. سمجھے، اس نے قاتل کہا تھا، لیکن ہم کہتے ہیں ان کا جنازہ لوگوں نے دیکھ لیا، اور جنہوں نے ساتھ دیا ان کا جنازہ بھی لوگوں نے دیکھ لیا. اب تیری باری ہے، پتہ نہیں جنازے کے لیے تیرا جسم بھی سلامت رہے گا یا کوئی نہیں. سمجھ آئی؟ جو عاشق رسول کا مخالف ہوگا اللہ پھر اس کو دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنا. وہ تو بڑے تڑلے سے اور بڑے فخر سے کہتے تھے کہ جناب پتہ لگ جائے گا کہ عاشقوں کا جنازہ کیا ہے. تو عاشقوں کا جنازہ تو آپ نے دیکھ لیا، ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی. اور پھر حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا یہ ریکارڈ کوئی نہیں توڑ سکتا، کوئی توڑے گا تو کوئی عاشق رسول ہی توڑے گا. تو پھر وہ ریکارڈ کس نے توڑا؟ عاشق رسول نے نہیں توڑا. 3 گنا زیادہ جنازہ. سمجھ آئی؟ تو عاشق رسول کے جنازے ایسے ہوتے ہیں. جو ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بکواس کرتا تھا تو اس کا جنازہ ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ہوں گے بھی کچھ لوگ تو وہ عاشق تو نہیں ہوں گے، وہ عاشق نہیں ہوں گے. عاشقوں کا جنازہ وہی ہوتا ہے جن میں لاکھوں کی تعداد میں حفاظ ہوں، قاری ہوں، عالم ہو، شیخ الحدیث ہوں، اولیاء کرام ہوں. اصل تو عاشقوں کا جنازہ وہ ہوتا ہے. اور وہ 2 ہی جنازے ہم نے دیکھے، حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کا اور ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ. یہ سب بڑے جنازے، باقی بھی علماء کے جنازے، لیکن عاشقوں کے جنازے ایسے ہوتے ہیں. تو ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل اسلام کے عین مطابق کام کیا. جو صحابہ نے کیا وہی انہوں نے کیا. وہ گستاخ رسول نہیں تھا، شیطان تاثیر. جی 4 گستاخیاں اس نے کی ہیں. 4 وجہ سے وہ مرتد بنا ہے. علماء کی توہین کی وجہ سے، ایک گستاخ عورت کی جناب حمایت کی وجہ سے، وہ گستاخ آسیہ ملونہ، سارا مسئلہ اسی کی وجہ سے بنا ہے. اور اس وزیر اعظم نام نہاد وزیر اعظم نے اس کو پروٹوکول کے ساتھ فرانس کے حوالے کر دیا. ساری جڑ جو تھی وہ تھی آسیہ ملونہ. اس نے جو گستاخی کی ہے نا وہ تو میری زبان پر نہیں آ سکتا. ایک مرتبہ کہیں غلطی سے اللہ مجھے معاف کر دے، یقین کرے ایک مرتبہ جمعے میں نے اس کا ایک جملہ بول لیا، پھر میرے سے جمعہ نہیں پڑھایا گیا. یقین کرے میں جو ہے نا، آپ جھوٹ کوئی نہیں، میرے سے جناب جمعہ نہیں پڑھایا گیا. میں پھر سارا 1 گھنٹہ میں کامتا رہا، پھر میں توبہ کرتا رہا. وہ گستاخی، وہ جو ایک جملہ ہے وہ میری زبان پر آیا کیوں؟ وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کاغذ پر اگر آپ لکھ لینا، وہ گستاخی، وہ آسیہ ملونہ کی، اگر کسی دریا میں، دریا سندھ میں آپ ڈال لے، وہ پانی بھی خشک ہو جائے، وہ پانی بھی خشک ہو گئے. اور یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کے ساتھ ظلم کیا گیا، اور یہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ جناب ایک چھوٹا سا طبقہ اس کے خلاف اٹھا، ہم نے جناب ان کو بند کر دیا اور ہم نے اس کو پروٹوکول کے ساتھ بھیج دیا. اس کی اتنی، میں سمجھتا ہوں جتنی بھی گستاخیاں پیچھے گزری نا، سب سے غلیظ ترین گستاخی اس کی. اس کی حمایت شیطان تاثیر نے کی. تو وہ گستاخ رسول نہیں، واسطے جہنم نہیں ہے، بالکل ہے. تو ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ نے وہی کیا جو صحابہ نے کیا. اور آپ فرماتے جب عمل ہو گیا آپ کا بھائی جو ہے نا آپ سے ملنے گئے، تو یہ پھر حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے بھائی دل پذیر صاحب نے یہ بات بتائی کہ ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں وہاں موجود تھا اور میری بالکل تیاری تھی
اس کو واصل جہنم کر دیتی. اس وقت میری جیب میں تسبیح بھی تھی، میری جیب میں تسبیح بھی تھی. میں نے ایک دفعہ جو ہے نا ذہن میں آیا اس سائڈ پر بیٹھ کے 1000 مرتبہ درود شریف ہی پڑھ لو. سمجھا یہ کام کر لو. درود شریف کی تو بڑی فضیلت ہے. جو روزانہ 1000 مرتبہ پڑھے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک دنیا میں جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دے گی. تو میری جیب میں تسبیح بھی تھی، میں یہ بھی کر سکتا تسبیح نکال کر سائڈ پر بیٹھ کے میں درود شریف پڑھتا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیح پڑھتا. لیکن پوری امت کو یہ انہوں نے درس دیا کہ درود شریف کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس کا ٹائم کوئی اور ہوتا ہے. سمجھے گا؟ ٹائم کوئی اور ہوتا ہے. اس وقت درود شریف پڑھنے کا ٹائم نہیں، اس وقت گستاخ رسول کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا وقت ہے. سمجھے؟ ہر وقت جناب تسبیح نہیں. جب ناموس رسالت کی حفاظت کی باری آئے تو پھر علماء کو بھی نکلنا چاہیے. سمجھ آئی؟ مدرسے کے ناظم کو بھی نکلنا چاہیے، پیروں کو بھی نکلنا چاہیے، ساروں کو نکلنا چاہیے. یہ ہر مسلمان کا فرض ہے. ختم نبوت پر اگر کوئی ڈاکہ مارے اس کی حفاظت کے لیے، اس کی خاطر ساروں کو نکلنا چاہیے. یہ صرف حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کا کام تھا یا تحریک لبیک یا رسول اللہ ہی کا کام تھا؟ انہوں نے اپنی ڈیوٹی بڑی دلیری کے ساتھ وہ سر انجام دی. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. ان کے ساتھگان بڑی دلیری کے ساتھ اس فریضے کو سر انجام دے رہے ہیں. اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ہر کارکن انشاءاللہ ان کے پیچھے کھڑے. ان کے پیچھے کیا ان کے آگے کھڑے. سارے کھڑے ہیں یا کوئی نہیں؟ ہر وقت تیار ہیں آپ؟ اگر آج بھی حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی لخت جگر صاحبزادہ اعلان کر دیں نکلو، نکلو گے؟ پھر سارے کاروبار بند. مسجدیں جو ہے نا ہماری تو جو ہے نا بس ٹھیک ہے، آگے کوئی نمازی ہے وہ نماز خود پڑھا لیں گے. سمجھ آئے؟ جو مدرسین ہے مدرسہ بند، ظاہری بات ہے طلباء ہم سے آگے نکلتے ہیں. سمجھ آئی؟ ایک چھوٹا طالب علم ہے، اس کو میں نے کہا کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ تم آرام سے بیٹھو، تم ادھر مدرسے میں رہو، سبق پڑھو. سمجھ آئے؟ تمہیں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. یقین کریں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. انہوں نے کہا استاد جی پڑھائی تو ہوتی رہے گی، پہلے کام وہ کرنا ہے. سمجھے؟ پہلا کام وہ کرنا ہے، میں کیوں پیچھے رہوں؟ تو یہ سارا فیضان کس کا ہے؟ حضور امیر المجاہدین. انہوں نے صحابہ، چھوٹے چھوٹے صحابہ کی دلیری جب امت کے سامنے بیان کر دی تو بچوں کی زبان پر جو ہے نا یہ لبیک کے نعرے نہیں ہوں گے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے نہیں ہوں گے. وہ ہر وقت جو ہے نا قربانی کے لیے تیار ہوں گے. وہ زخمی حالت میں بھی لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں. دماغ سر سے نکل بھی جائے پھر بھی نظر آتا ہے لبیک کا نعرہ ان کی زبان پر. ایسی عادت حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری ڈال دی. دماغ سر سے نکل بھی جائے زبان پر لبیک کا نعرہ پھر بھی ہے. سمجھ آئی؟ نشے کی حالت میں ایسے جناب دیکھیں، نشے کے ٹیکے بھی لگے، نشے میں ہے لیکن زبان پر لبیک کا نعرہ لگا. ایسے عاشق. یہ سارا فیضان حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ. تو ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ نے وہی کیا جو صحابہ نے کیا. بالکل ٹھیک کیا، بالکل. 27 گولیاں، وہ 27 گولیاں بھی وہ پھر جو ہے نا جب میں نے مقالہ لکھا نا تو ایک گولی کی تصویر، وہ گولی کی تصویر میں نے اس میں مقالے میں بھی جو ہے نا وہ چسپا کر دی. میں نے کہا ان مبارک 27 گولیوں میں سے ایک گولی یہ بھی ہے، ہمارے ایک گولی یہ بھی ہے جو اس گستاخ رسول کے سینے میں پیوست ہو گئی. تو حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ نے بھی واقعہ سنا ہوگا کہ فتح مکہ کے موقع پر ساروں کو جناب آزادی مل گئی، چلو جی معافی کا اعلان ہے. صحابہ آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن خطل آپ علیہ السلام نے تو ساروں کو معافی کی اجازت دے دی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جو کعبہ میں داخل ہوا اس کو بھی امن میں، جو فلاں کے گھر داخل ہوا اس کو بھی امن میں، جس نے دروازہ بند کر لیا وہ بھی امن میں، اس کے لیے بھی معافی. ابن خطل کسی کے گھر نہیں گیا،
اپنا دروازہ نہیں بند کیا. ابن خطل جو گستاخ رسول ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ غلاف کعبہ اور کعبہ کی دیوار کے درمیان ہے. ایک طرف غلاف کعبہ ہے، دوسری طرف خانہ کعبہ کی دیوار ہے، تو اس کو تو زیادہ پروٹوکول ملنا چاہیے، زیادہ اس کی حفاظت ہونی چاہیے. اس کو بھی معاف کر دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلاں کے گھر گیا اس کو بھی معافی ہے، فلاں کے گھر گیا اس کو بھی معافی ہے، فلاں اپنا دروازہ بند کر لیا اس کو بھی معافی ہے. لیکن ابن خطل گستاخ رسول وہ کعبہ کے خلاف اور کعبہ کی دیوار کے درمیان کیا ہو، کعبہ کے اندر بھی چلا جائے اس کو ادھر ہی قتل کرو. من سب نبیا فاقتلوه، من سب نبیا فاقتلوه، من سب نبیا فاقتلوه. گستاخ نبی کی ایک سزا، سرکن سے جدا سرکن. قدر نبی دا ایک ہی جانن، دنیا دار کمینے. قدر نبی دا ایک ہی جانن، دنیا دار کمینے. قدر نبی دا جانن والے سو گئے گشت مدینے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تو صحابہ نے اس کو ادھر ہی قتل کیا. تو گستاخ رسول تو صحابہ نے جو کیا وہی ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ. یہ تو اسلام آباد کے کسی ہوٹل میں تھا، وہ کعبہ میں بھی نہیں تھا، سمجھ آئی، حرم پاک میں بھی نہیں تھا. اس کو کہتے ہیں کہ جناب قانون ہاتھ میں لیا. انہوں نے وہی کیا جو صحابہ نے کیا. تو گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرکن سے جدا سرکن سے. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرکن سے جدا سرکن سے. من سب نبیا فاقتلوه، من سب نبیا. فاقتلوه. یہی اردو میں اس کا ترجمہ ہے. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرکن سے جدا سرکن سے جدا. لوگوں کو اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، من سب نبیا فاقتلوه، یہ حدیث ضعیف ہے. تم یہ چھوڑو، تمہیں جناب یہ جو زیادہ، اب میں ان کی بات نہیں کرتا، پھر بات کہیں اور چلی جائے گی. ہاں وگرنہ میرے سے برداشت نہیں ہوتا. سبحان اللہ. ویسے اکیلے میں بڑی سخت اکیلے میں جو ہے نا باتیں کرتا ہوں. اچھا تو یہ ان کے مفتیان کرام سے بھی یہ آیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، جو اپنی کتاب میں انہوں نے موضوع حدیثیں بھی ذکر کی تھی. وہ بھی جناب ان کے پھر بریلوی شریف سے بھی اعتراضات آیا، انہوں نے پھر اپنی کتاب کا ذرا صفایا کیا، سمجھ آئی. ان کے مفتیان کرام نے بھی کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. خدا کے بندو، جب تمہیں اپنے پیر کی کرامات اور اس کی بات آئے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے تم نے موضوع حدیثیں بھی ذکر کی ہیں. موضوع حدیث کہتے ہیں گڑی ہوئی حدیث جس کا کوئی تعلق نہ ہو، وہ حدیثیں بھی انہوں نے ذکر کی ہیں. اور جب ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، اس کے مطابق کوئی حدیث پاک ہو، اس کو تم کہتے ہو ضعیف حدیث ہے. دو نمبری نہیں چلنی، جو مرضی کر لو، جتنی مرضی مسجدیں بنا لو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو اگر ٹھنڈک پہنچانی ہے، گستاخ رسول کو واصل جہنم کرنے سے ہی ہو. جتنے مرضی محلے میں گلی میں مسجدیں بنا لو، مسجد بنانے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشی نہیں ہوتی. کسی نے کہا نا کہ لوگوں کے دل بڑے زخمی، لوگوں کے دل بڑے زخمی ہیں کہ فرانس میں گستاخی ہوئی ہے، تو اس کا کوئی حل تاکہ مسلمانوں کو تسلی ہو جائے، کوئی خوشی ہو جائے، کوئی سکون مل جائے. مشورہ دیا مسجدیں بناؤ. پاکستان میں کیا کرو؟ مسجدیں بناؤ، مسلمانوں کو تسلی ہو جائے گی. مسلمان جائے باڑ میں، سارے مسلمان مر جائے، ہمیں مسلمانوں کو خوش تھوڑی کرنا ہے. ہم نے تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو ٹھنڈک پہنچانی ہے. تمہیں مسلمانوں کی پڑ گئی ہے کہ مسلمانوں کے دل زخمی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب اطہر زخمی ہے، اس کو کیسے سکون دو گے؟ مسجدیں بنانے سے. خدا کا خوف کرو، ہر گھر جو نا مسجد بن جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشی نہیں ہو سکتی جب تک اس صفحہ ہستی سے گستاخ رسول کو صفایا نہ کرے. ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، ایک گستاخ رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس گستاخ رسول کو واصل جہنم کر کے مجھے خوشی کون پہنچائے گا، مجھے راحت کون پہنچائے گا؟
اندازہ لگاؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو راحت پہنچانے کا ذریعہ کیا ہے؟ گستاخ رسول کو واصل جہنم کا. تو ملک ممتاز حسین قاضی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی کیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی کہ صفحہ ہستی سے گستاخان رسول کو بالکل پاک کر دو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دین کی روح کو سمجھنے کی توفیق نصیب کرے. آمین. علماء کو ہدایت کی توفیق نصیب کرے. آمین. اور ہدایت تبھی ملے گی ان کا نظریہ وہی ہوگا جو حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ، وگرنہ پٹکتے پھریں گے. یقین کرو. ہاں، یہ صرف کافی تھوڑی ہے کہ عقیدہ بچاؤ جی. عقیدہ بچانا کافی نہیں ہے، غیرت بچانی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی حفاظت کرنی ہے، ختم نبوت کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ. اور ایک ہی پلیٹ فارم ہے، تحریک لبیک یا رسول اللہ. لبیک. اور کوئی نہیں ہے. اور کوئی ہے تو بتاؤ. ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں. ہم ساروں کو صاحبزادہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو بھی ہم عرض کر لیں گے کہ حضور یہ جماعت بڑی کام کر رہی ہے، ہمیں ان کے پیچھے چلنا چاہیے. میں گارنٹی دیتا ہوں، آپ مجھے تاریخ بتا دیں، ہم ان سے عرض کریں گے کہ ہمیں ان کے پیچھے چلنا چاہیے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی ہے بعد میں بتا دینا، کوئی مسئلہ نہیں. کوئی لکھ کے بتا دینا، کوئی واٹس ایپ کر دینا ہمیں کہ یہ جماعت ہے بڑی کام کر رہی ہے پاکستان میں، ہمیں ان کے پیچھے چلنا چاہیے. یہ عالم دین، اس کی بڑی قربانی ہے. یہ ہر اپنی اولاد بھی پیش کر سکتا ہے، اپنے والدین بھی پیش کر سکتا ہے، اپنے جان و مال سب کچھ قربان کر سکتا ہے. یہ اپنے مدارس بھی قربان کر سکتا ہے. ایسا بندہ ہمیں بتائے. یقین کرو صاحبزادگان کو راضی میں کروں. نہیں ہے نا، تو پھر یہ ہمارے ساتھ چلے نا انشاءاللہ. آپ سارے تو پکے ہیں نا انشاءاللہ. سارے ہاتھ نہیں کر. ایک منٹ کوئی نون لیگ والا تو نہیں بیٹھا. ایک منٹ میری بات. اب جو نون لیگ والا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر. پی ٹی آئی والا شرم نہیں، ہم کچھ نہیں کہیں گے. لنگر آپ کو بھی دیں گے، سمجھ آئی؟ لنگر آپ کو بھی دیں گے. کوئی پیپلز پارٹی والا، ایم کیو ایم والا کوئی نہیں ہے. تحریک لبیک والے لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. شیرہ والے میں نہیں بننی، اونچی آواز بابے تک پہنچے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا. چھایا چھایا دین چھایا، چھایا چھایا دین چھایا. دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی حدیث. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. جس طرح یہاں پر کوئی خیر نہیں ہے، سارے لبیک والے. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا پورے لاہور میں کوئی غیر نظر نہیں آئے گا، سارے لبیک والے. صرف بس انتظار ہے. یہ جو بابے ہیں جن کی ٹانگیں قبروں میں، بریانی کا اثر ابھی ہے، ان کے فوت ہونے کی دیر ہے.
جائیں گے انشاءاللہ. ان کی نسلیں بھی لبیک والے ہیں انشاءاللہ. لیکن ہماری دعا ہے کہ قبر میں جانے سے پہلے یہ بھی سیدھے ہو جائیں. آمین. ہم تو چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ساری امت سیدھی ہو جائے. جس طرح لاہور میں جب داخل ہوتے ہیں نا وہ راوی پل سے پہلے وہاں پر کرین کھڑی ہے, کسی نے دیکھی؟ وہ میٹرو اسٹیشن ہے. یہ بھی ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہم نے کیا کیا ہے. پکی گڑی ہے, ان کے سمجھ سے باہر آتا ہے کہ یہ ہم نے کیا کیا. بالکل ٹھیک کیا ہے. حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ جب یہ اس حد تک آ جائیں, جب گستاخوں کی حمایت کریں تو پھر لاشعور کے زمرے میں آ گئے. ان کے دماغ کام نہیں کریں گے, ان کا شعور بالکل ختم ہو جائے گا. تو انہوں نے وہ چیز کھڑی کر دی جو تحریک لبیک یا رسول اللہ کی علامت ہے. بے شک. کرین اور انشاءاللہ یہ شہر لاہور جس طرح لوگ کہتے تھے نا داتا کی نگری, بے شک. کدھر جا رہے ہو؟ لاہور. اچھا داتا کی نگری جا رہے ہو. انشاءاللہ ایک وقت آنے والا ہے, پھر دو نشانیاں ہوں گی. کدھر جا رہے ہو؟ شہر لاہور. اچھا جو داتا کی نگری ہے اور لبیک والوں کا شہر ہے. انشاءاللہ یہ وقت قریب ہے. انشاءاللہ. بس شرط یہ ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے. انشاءاللہ. الیکشن آنے والے ہیں, انشاءاللہ ہر یوسی کا چیئرمین لبیک والا ہونا چاہیے. ادھر فضلو کے نام چل رہے ہیں کے پی کے میں, سمجھ آئی؟ انشاءاللہ یہاں پر ان کا کوئی چیئرمین کیا کونسلر بھی نہیں ہوگا لیکن یہاں پر کونسلر ہو, چیئرمین ہو, کم از کم چیئرمین, سارے چیئرمین لبیک والے ہونے چاہیے. یہ گھر بیٹھے تو نہیں ہوگا نا, گلی کے ہر گھر آپ نے جا کر پیغام پہنچانا. پہنچائیں گے انشاءاللہ, کوئی گھر باقی نہ رہے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی سب کو دنیا آخرت کی برکات نصیب فرمائے. حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے. غازی ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کے درجات عالیہ مزید بلند فرمائے. ان کے صدقے ہمیں بھی خیرت عطا فرمائے. آمین. الدعوانا الحمدللہ.